الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدر محترم حضرات مجلس، آج کی اس پر رونق محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی اور اس کا علاج. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی قسمت میں جتنی نعمتیں لکھی ہیں اور اس کو جتنا نوازا ہے شاید ہی کسی دوسری امت کو اتنا نوازا ہو. ارشاد ربانی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا. اور ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بن جاؤ. فرزندان ملت، آخر یہ اتمام نعمت کیا چیز ہے؟ کون سی وہ نعمتیں ہیں جو صرف اس امت کو ملی، کسی اور کو نہیں ملی؟ وہ نعمت افضل الامم ہونے کی نعمت ہے، وہ نعمت امت وسط، وہ نعمت امت دعوت، وہ نعمت ورثۃ الانبیاء ہونے کی نعمت ہے. بلا شبہ یہ تمام مفاخر کسی اور امت کو حاصل نہ تھے، لیکن ان تمام فضائل کے علاوہ اس امت کو واسم نبی ملا جو بلا شبہ افضل الخلائق تھا. وہ کتاب ملی جو المہیمن علی الکتب ہے. غرض اس نے جو چاہا، جیسی فضیلتیں چاہی، ساری فضیلتوں کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کو امت مسلمہ جیسے پیارے لقب سے نوازا گیا. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. حضرات، اتنے سارے فضائل، ایسے مفاخر، اس طرح کے مناقب سے سجی سجائی امت آخر کیوں پستی کے غار میں گر رہی ہے؟ کیوں اس کے اندر وہ تلاطم خیز جذبات نہیں رہے جو کبھی اس کا خاصہ تھے؟ کیوں وہ جوامردی باقی نہیں رہی جس نے بڑی بڑی سلطنوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا؟ کیا اسباب ہے جس نے باوقار خدا داد اور خدا شناس امت کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک کمزور بے عز اور بے سہارا امت بنا کر رکھ دیا ہے؟ میرے دوستو، غور کریں گے تو خود قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اندر وہ مل جائیں گے جو ایک امت کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں. حضرات، اللہ نے ہماری جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں اسی طرح عظیم ذمہ داریاں بھی ہمارے حوالے کی ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم خالص اللہ کے وفادار بن کر رہیں، بلکہ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر خدا کو اپنی وفاداری کا یقین بھی دلاتے ہیں. لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم حقیقتاً وفادار ہیں یا نہیں. وفاداری دعویٰ کی چیز نہیں بلکہ کر کے دکھانے کی چیز ہے. ہمارے وہ کون اعمال ہے تو خالصتاً لوجہ اللہ ہو رہے ہیں؟ اول تو ہمیں برائیوں سے فرصت ہی نہیں کہ نیکیوں کی طرف توجہ کریں. دنیا کی ہر برائی میں ہم ملوث ہیں، پھر بھی حسن اتفاق سے کسی نیکی کا موقع ہاتھ آتا ہے تو اس میں بھی کہاں خدا کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے، بس دکھاوا ہوتا ہے. ایسی نیکیوں کو خدا قبول کرنا تو درکنار، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. نماز جیسی عظیم عبادت اگر کوئی دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کو بربادی کی وعید سنائی گئی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اسی طرح جہاد جیسی لافانی عبادت میں اگر ذرا بھی ریاکاری آ جائے تو سارا عمل غارت ہو جاتا ہے. برائیوں میں ہم پہلے نمبر پر، نیکیوں کا یہ عالم. اب ایک چیز باقی رہتی ہے، حسن اخلاق، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. ارشاد رسالت ہے البر حسن الخلقی، نیکی تو حسن اخلاق کا نام ہے. اگر حسن اخلاق ظاہری رکھرکھاؤ کا نام ہے، مصنوعی وضاحتداری کا نام ہے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں خوشحال طبقہ اسی پر عامل ہو، لیکن حسن اخلاق ظاہری دکھاوے کا نام نہیں ہے. جو اس کی یوں تفسیر کرتا ہے وہ یقیناً احادیث پر ظلم کرتا ہے. حسن اخلاق تو دراصل دل کی صفائی، قلب کی پاکیزگی، دوسروں کی رعایت، ایثار و قربانی اور اپنے حقوق کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں کے زیادہ احساس کا نام ہے. یقینی بات ہے کہ دل کی نرمی اور اس کی صفائی کا اثر چہروں پر ضرور پڑے گا، اندرونی پاکیزگی کردار میں ضرور جھلکے گی. اس معیار سے حسن اخلاق اگر مسلمانوں میں ڈھونڈا جائے تو خال خال ایسے لوگ ملیں گے. تجارت میں ایمانداری کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے بنیادی اہمیت دی ہے. آج ہم مسلمان اس وصف کو چھوڑ کر تجارت کرتے ہیں. سیاست دھوکہ بازی اور منافقت کا نام بن گئی ہے. عہد و پیمان کو توڑنا ہی ہم نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے. علوم دنیا کے زیور سے ہمارا راستہ پیراستہ نہیں ہے. غرض وہ کون سا کمال ہمیں باقی رہ گیا جس سے ہم سرخرو ہو سکے؟ غور کرے تو ساری اسلامی تعلیمات سے مالا مال ہونے کے باوجود بالکل تہ دست تہ مایا اور خالی ہاتھ ہے. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے سچے دل سے رجوع ہو کر اپنے سارے خامیوں کو مٹائیں. جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. انہی چند معروضات پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.